یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 922. 24th of September 1982, wise in Barnaby, Coquette Lam, Jamaat Khana, near Vancouver. Girwala Path Mandavi mein chok ہمارے پیروں نے گھٹ پاٹ کے لیے بعض گنان فرمائے. جب گھٹ پاٹ کی کریا دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے اس کے پہلے ہم گھٹ پاٹ کا گنان بولتے ہیں. پھر گھٹ پاٹ کی دعا ہوتی ہے ہم کھڑے ہو کے جب جماعت نیاز پیتی ہے تو ہم گھٹ پاٹ کے اوبھے گنان بولتے ہیں. گھٹ پاٹ کے بیٹھے اور اوبھے گنان ہیں یہ اسپیشلی پرٹیکولرلی گھٹ پاٹ کے لیے ہی انہوں نے فرمائے. وجہ یہ تھی کہ ہم جس کو گھٹ پاٹ کہتے ہیں ہمارے گنانوں کے اندر بہت سے نام ہیں. ہم گھٹ پاٹ کو پاول بھی کہتے ہیں. پاول کہتے ہیں پاک پانی کو. ہم نیاز بھی کہتے ہیں. نیاز کا مطلب یہ ہے کہ علی نبی کی طرف سے یا پیروں کے نام پر کوئی چیز باندھی جائے اس کو نیاز کہتے ہیں اسلام کے اندر. آب صفا بھی کہتے ہیں دل کو صاف کرنے والا پانی. ہم اس کو امی بھی کہتے ہیں امی کہتے ہیں امرت کو. تو گنان کے اندر ہمارے گھٹ پاٹ کے بہت سے گنان لکھے ہوئے ہیں اور بہت سے نام بھی دیے گئے ہیں. یہ جو گھٹ پاٹ کی کریا ہمارے ہاں ہے ہم پیتے ہیں نیاز. بچے کو بھی پلاتے ہیں ہولی واٹر سمجھ کے ہم پیتے پلاتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی کسی مشنری کو پوچھا کہ بھئی نیاز ہے کیا اور آئی کہاں سے؟ نہیں پوچھا. تو چلو مشنری آپ کو بتاتا ہے کہ نیاز کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی اس نے اپنا مذہب دنیا کے اندر اپنے خاص سلیکٹ کیے ہوئے اپوائنٹ کیے ہوئے آدمیوں کے ہاتھ سے اس کو آرگینائز کیا. وہ آدمی جو خاص اللہ نے اپوائنٹ کیے
ہم اس کو نبی کہتے ہیں، اوتار کہتے ہیں، پروفٹ کہتے ہیں۔ یوں نہیں سمجھنا کہ صرف اسلام کے اندر ہی نبی آئے۔ ہر ملک میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہر ملک میں، ایوری کنٹری، اور ہر قوم کے اندر، قوم یعنی نیشن میں، ہر ایک نیشن میں، ہر ایک کنٹری میں خدا نے اپنی نبی بھیجے۔ عام مسلمان جو ہیں ان کے پاس مذہبی گنان نہیں، اور مسلمانوں کو اتنی فرصت بھی نہیں۔ کرسچنوں کا بھی یہی حال ہے، یہ بھلے ٹی وی کے اوپر وہ بڑے بڑے پروگرام بناتے رہتے ہیں، لیکن کرسچنوں کے اندر، دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ 70 کروڑ، کوئی کہتے ہیں 60 کروڑ کیتھولکس ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر تمام کرسچنز جو ہیں وہ لگ بھگ 1.5 ارب جتنے ہیں۔ 1.5 ارب کا مطلب 150 کروڑ۔ اس حساب سے مسلمانوں کا نمبر 2 پہ آتا ہے۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، مسلمان زیادہ ہیں یا کرسچن زیادہ ہیں، ان کو کہنے تو 150 کروڑ ہے چلو، لیکن 150 کروڑ کرسچن یا 100 کروڑ مسلمان، یا دنیا کے اندر 60 کروڑ بدھسٹ، یا دنیا کے اندر لگ بھگ 50 کروڑ جتنے ہندو، یا دنیا کے اندر اور بھی ایسی قومیں ہیں اپنے اپنے مذہب پہ چلنے والی، کیا وہ سب 100% نہیں تو 75%، چلو بھائی 50%، 25% وہ اپنے مذہب پہ چلتے ہیں، 25% بھی نہیں چلتے، 20% بھی شاید نہیں، میں ڈر کے کہوں تو 15% بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کے اندر میٹیریل چیزوں کے پیچھے اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ مجبور بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بیکار بھی، بے درکار بھی ہوتے ہیں، تو اپنے مذہب کے اوپر وہ خصوصاً چلتے نہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی یہی ایک قاعدہ ہے کہ وہ جہاں اسماعیلی ملے گا، یا جہاں ان کو کوئی شیعہ مل گیا، نان اسماعیلی شیعہ جیسے کہ بہرے یا اثنی عشری ہیں، تو سنی ان کو ہمیشہ چھیڑتے رہتے ہیں۔ میں تو اپنی جماعت کی فکر کرتا ہوں، ہم اسماعیلی مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ حدیثوں کے اوپر نہیں، ہمارا دین 2 4 5 کتابوں کے اوپر نہیں، ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ خدا کے نور کے اوپر ہے۔ ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے، قرآن ہماری کتاب ہے۔ قرآن شریف کے اوپر جتنا حق اسماعیلیوں کا ہے اتنا دوسرے مسلمانوں کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حضرت عمر کے گھر میں نہیں اترا، نہ حضرت عثمان کے گھر پہ اترا، نہ حضرت ابو بکر کے گھر پہ اترا۔ قرآن جو نازل ہوا تو علی اور نبی کے گھر پہ اترا، اور علی نبی کا نواسا، علی نبی کی آل، علی نبی کا بیٹا، علی نبی کا بلڈ ہمارے اندر ہے۔ ہمارا حق قرآن کے اوپر دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ اور کبھی قرآن لو کے پڑھو دیندارو تو یہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے پہلے کی سب کتابوں کو قبول کرتی ہے۔ یعنی قرآن نے ہم کو کہا کہ میرے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ سب کی سب سچی تھیں، تورات بھی سچی، زبور بھی سچی، انجیل بھی سچی۔ تو کیا بس یہی کتابیں تھیں؟ خدا تعالیٰ نے 1,24,124,000 نبی بھیجے۔ ان 124,000 میں 114 رسول تھے، اور ہر رسول کے اوپر ایک صحیفہ یعنی اسکرپچر اترا۔ اور یہاں تو ہم کو 4 کتابیں ملتی تو باقی 110 اسکرپچرز کدھر ہیں؟ اللہ کیوں کہتا ہے کہ ہر نیشن اور ہر کنٹری کے اندر
میں نے اپنے نبی بھیجے تو ہو سکتا ہے یورپ میں بھی نبی آئے ہوں گے، لاکھوں برس پہلے امریکہ میں بھی نبی آئے ہوں گے، لاکھوں برس پہلے چائنا میں بھی نبی ہوئیں گے، تو ہندوستان میں بھی نبی ہوئیں گے، آسٹریلیا میں بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی زمین بھی کہ جو بھی ڈوب گئی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا بہت بڑا آئی لینڈ تھا جس کو اٹلانٹا کہتے ہیں، وہ اٹلانٹک اوشن کے اندر ڈوب گیا۔ یہ بات لگ بھگ 15,000 سے 25,000 برس پہلے کی ہے۔ آپ جب یورپ سے ادھر یا ادھر سے یورپ جاؤ اور دن کی فلائٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی بائنوکولر ہوئے تو اوپر پلین کی 35,000 فیٹ کی اس ہائٹ کے اوپر آپ کو نیچے زمین کے اندر بہت سی چیزیں دکھیں گی، یعنی پانی کے نیچے آپ کو یہ دکھے گا کہ پانی میں ڈوبے ہوئے بہت سے آئی لینڈ ہیں بٹوین امریکہ اینڈ یورپ۔ اس طرح سے بہت سے آئی لینڈ پیسیفک میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان، حیوان، چرند پرند پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اس طرح سے جھاڑ ونسپتی بھی پیدا ہوتی ہے، مر جاتی ہے۔ اس طرح سے بڑے بڑے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ پہاڑ جو ہیں وہ بھی ایسا پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ والکینو کیا ہے؟ یہ پہاڑ بناتا رہتا ہے۔ والکینو نکلتے ہیں، اس کا لاوا آجو بازو میں پھیل جاتا ہے، جب وہ ہزاروں سال اسی طرح سے سو جاوے، پڑا رہے، تو یہ سب پتھر ایک دم سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہے اور پہاڑ ٹوٹتے بھی ہیں، مگر یہ ساری اتنی لمبی پروسیس ہے کہ ہم انسانوں کو پتہ نہیں لگتا، لاکھوں سال لگتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ سنگیڈا کے پاس تنزانیہ کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کو کہتے ہیں سنگیڈا، ڈوڈوما سے سنگیڈا جاتے ہیں۔ آپ کبھی مسافری کرو تو رستے کے اندر آپ کو دونوں طرف بے حساب کروڑوں کی تعداد میں پتھر ملیں گے۔ ایک راک دیکھی کہ یہ سارا جماعت خانہ بھی اس سے چھوٹا ہے، یہ ہال سے بڑی راک، اور نزدیک جا کے دیکھا تو اس راک کے اندر کریکس ہو رہے تھے۔ پانی گرتا ہے، پھر دھوپ نکلتی ہے، تو یہ ٹھنڈے اور گرم پروسیس سے رات کو بھی ٹھنڈی پڑتی ہے، گرم اور ٹھنڈے پروسیس سے یہ بڑے بڑے پتھر ہیں وہ کریک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بچے فزکس پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا، بڑے بڑے پتھر کریک ہو جاتے ہیں، پھر دھوڑ مٹی اس کریک کے اندر پڑتی ہے، پھر ہوا کے زور سے یا پنچھیوں کے کارن سے اس کے اندر کچھ تھوڑے سے بیج وغیرہ آ جاتے ہیں، وہاں گھاس اگتی ہے، جھاڑ اگتے ہیں، اور وہ سافٹ ڈیلیکیٹ نازک نرم موڑیے اس درخت کے آہستہ آہستہ اس پتھر کو توڑتے رہتے ہیں، سپریٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ راک کچھ برسوں کے بعد یعنی 1500 برس کے بعد ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں یہی پروسیس شروع ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر جو آج کی جیوگرافی ہے، یہ جیوگرافی 10,000 برس پہلے نہیں تھی۔ آج بہت سے لینڈز ہم کو دکھتے ہیں، 50,000 برس پہلے یہ لینڈز نہیں تھے۔ آپ انڈونیشیا جب بھی جاؤ، انڈیا سے آسٹریلیا کا آپ مسافری کرو تو نیچے انڈونیشیا نکلتا ہے، 3,200 آئی لینڈ کا یہ ملک ہے، اور اوپر سے آپ کو دکھتا ہے کہ ایک آئی لینڈ اور دوسرے آئی لینڈ کے بیچ میں کنیکشن ہے، مگر اوپر پانی ہے، وہ سب مرج ہو چکے ہیں والکینک ایکشن کے کارن سے۔ تو خدا تعالیٰ زمین کے اوپر بھی نئے نئے ملک بناتا رہتا ہے اور جھونے جھونے ملک برباد کرتا رہتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ یہ 1,24,000 جو نبی تھے، ایسی نیشنز میں بھی آئے تھے کہ آج وہ نیشنز مٹ چکی ہیں، ایسے ملکوں میں بھی آئے تھے کہ وہ ملک مٹ چکے ہیں، لیکن ان تمام نبیوں کے اوپر جو خدا نے وحیاں اتاری، وہ وحی اور آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی صحیفے یعنی اسکرپچر دوسرے، ان تمام کا ایسنس اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رکھا ہے۔ تو جو قرآن میں لکھا ہے وہ تمام دنیا کی قوموں کو جو ابھی ہیں اور بھوت کال میں پاسٹ میں تھی اس کی ہسٹری ہے، اور اس کو وہ لاگو ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے سمجھائی
کہ آپ سمجھ سکو ہر زمانے کے اندر نبی جو تھے وہ پانی کا اپیوگ کرتے تھے، پانی یوز کرتے تھے روحانیت کے لیے. ہر نبی پانی کے ساتھ مذہب کی ایک اسپیشل اٹیچمنٹ ہے. اب کرسچنوں کو پوچھو کہ جیسس کو جب بیپٹائز کیا تو کہاں کیا؟ جارڈن ریور کے اندر جان دی بیپٹسٹ اس کو لے گیا. جان دی بیپٹسٹ کا مسلمانی نام ہے نبی یحییٰ. یہ جو یحییٰ نبی تھے وہ جان دی بیپٹسٹ ہے. جیسس کو، عیسیٰ نبی کو انہوں نے خدا کے حکم سے جارڈن ندی کے اندر، ریور جارڈن میں کمر کے پانی تک ان کو کھڑا کیا اور اس ریور جارڈن کے اندر سے 2 ہاتھ بھر کے پانی اٹھایا اور اس کے اوپر خدا کا نام لے کے پڑھ کے حضرت جیسس کو چھانٹا دیا. 3 دفعہ چھانٹا دیا اور پھر پڑھا کہ تم پانی پیو، اور جیسس کو بیپٹائز کیا گیا. دنیا بھر کے جو خصوصاً کر کے کیتھولکس ہیں وہ ریور جارڈن میں جب جاتے ہیں اپنی یاترا کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے بوٹلز، ٹینکس وغیرہ ادھر سے لے کے آتے ہیں. آپ اس علاقے کے اندر جاؤ تو دکانوں کے اوپر ریور جارڈن کا پانی ملتا ہے. ارے لندن کی دکانوں کے اوپر ملتا ہے ہولی واٹر آف ریور جارڈن. مسلمانوں کے اندر بھی آب زمزم کی بات بڑی مشہور ہے. ہندوؤں کے اندر گنگا اور جمنا کی چیزیں مشہور ہیں. سکھوں کے اندر بھی چرنا امرت بناتے ہیں، گرو کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں. یہودیوں کے اندر بھی آب صفا جیسی چیز ہے. ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر پانی کو مذہبی ریت رسم سیریمنیز کے اندر ہولی واٹر کے طور پہ یوز کیا گیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح جب مدینے کی مسجد میں سے صبح کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد کبھی من ہوتا تھا تو تھوڑی واز کرتے تھے، کبھی کچھ لوگ سوال وغیرہ بھی کرتے تھے، جواب دیتے تھے. سورج نکل آتا تھا، نبی بیٹھے رہتے تھے اندر. تو بہت سی مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو یا اپنے غلاموں کو یا اپنے گھر کی جو میڈز ہوتی تھیں ان کو چھوٹے چھوٹے برتن دینے پانی سے بھر کے. یہ لوگ مدینے کی نبی کی مسجد کے باہر لائن میں کھڑے رہتے تھے. ان سب کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، کسی کے ہاتھ میں مٹکا ہے، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، ایسا کنٹینر کے اندر پانی لے کے کھڑے رہتے تھے. رسول اکرم باہر نکلتے تھے اور ہر ایک کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے. یہ ہولی واٹر بنتا تھا. مسلمان عورتیں گھروں پہ جا کے یہ پانی اپنے بچوں کو پلاتی تھی. ان کی قمیص کھول کے سینے کے اوپر چھانٹا دیتی تھی، منہ کے اوپر چھانٹا دیتی تھی، اپنے گھروں کے 4 کونوں میں چھانٹا دیتی تھی اور گھر کے تمام آدمیوں کو وہ پانی پلاتی تھی. رسول اکرم خالی ہاتھ ڈالتے تھے. میں آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت دفعہ کہا کہ آرڈینری چوپڑیاں جو آپ کو بک سیلرز میں ملتی ہیں اسلام کے اوپر، آپ کو یہ چیزیں اس میں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ چیزیں کامن مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن کتابوں میں ہے، رسول کریم کی حدیثوں کے اندر ہے. جس کو اسماعیلی مذہب پڑھنے کا شوق ہے، جس کو اسماعیلی مذہب پڑھنے کا شوق ہے، میں اس کو 2-3 کتابوں کی ریفرنس دیتا ہوں کہ وہ منگا کے پڑھو. ایک کتاب ہے جو رسول اکرم کی تمام حدیثیں، جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ستہ یعنی 6 اور صحاح کہتے ہیں صحیح. صحیح مینز رائٹ، مگر صحیح تو نہیں ہے. چلو، تو یہ 6 کتابیں جو جدے جدے سنی اماموں نے لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، واقدی، ان لوگوں کی تمام کتابوں کو اکٹھا کر کے اس میں سے ایسنس نکالا گیا. 7250 حدیثیں اس کے اندر ہیں اور اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح. میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ لاسٹ ایئر لندن کے اندر مشکات المصابیح کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. یہ کتاب پڑھنے جیسی ہے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ اس کتاب میں ہے.
دوسری کتاب جو پڑھنے جیسی ہے، جس کے اندر ہم کو اپنی اسماعیلی مذہب کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں سپورٹ کے اندر، اور وہ بھی ایک بہت بڑے سنی عالم کی لکھی ہوئی، اور عالم بھی کیسا پریجوڈائزڈ، جس کو ہم کہتے ہیں کٹر سنی، شیعوں کو ہیٹ کرنے والا ایسا سنی. اور اس نے کتاب میں لکھا، میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح لکھ سکا اس چیز کو، مگر مجبور تھا. مجبور اس لیے تھا کہ جب اس نے پرانی کتابوں کو، جیسے کہ ابن ماجہ کی کتاب ہے، جیسا کہ طبری کی کتاب ہے، ابن خلدون کی کتاب ہے، سیرت لکھی ہوئی ہے ابو ہاشم کی، وہ کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو جب اس نے ریفر کیا تو اس کو وہ چیز لکھنی پڑی. اس کی کتاب کا نام ہے سیرت النبی، اس کا لکھنے والا ہے شبلی نعمانی، کٹر سنی عالم، 50 برس پہلے گزر گیا مگر ایک اچھا ریکارڈ چھوڑ گیا. اس کی کتاب کے اندر سے ہمارے اسماعیلی مذہب کی بہت سی چیزیں سپورٹ میں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ 1/4 کا کام جو آج ہم 1/4 کی 10 دیتے ہیں، اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو چوتھ دینے والے، 10 دینے والے لوگ تھے. اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے اوپر خالی قرآن ہی نہیں لیکن قرآن سے دگنا، ڈبل دین قرآن کنٹینز، رسول کے اوپر وہی اتری تھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی کے اوپر اس سے ڈبل وہی اتری تھی، وہ کہتا ہے کہ دگنے سے زیادہ، مور دین ڈبل، وہ جو وہی اترتی تھی رسول اللہ کے اوپر، تو یہ قرآن شریف کے اندر خود شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس سے مور دین ڈبل رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا. تو کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ دینداروں، اسماعیلی مذہب اتنا اچھا، اتنا باریک مذہب ہے. اسماعیلی مذہب تو نبیوں کا مذہب ہے، آ گیا ہمارے ہاتھ. اسماعیلی مذہب تو عالموں کا مذہب ہے، آ گیا جاہلوں کے ہاتھ، کہ جس کو جماعت خانے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ نہیں، دعا کرانے کا طریقہ نہیں، نیاز پینے کا طریقہ نہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر اسماعیلی مذہب آ گیا. جماعت خانے اس لیے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنو، درداگینے پہنو، بن ٹھن کے چلے آؤ، لیکن اندر کیا ہے وہ کون جانتا ہے. اس مذہب کے اندر بڑی باریکیاں ہیں. وہ چیز کہ جو قرآن سے زیادہ نبی کے اوپر اتری، تو پھر نبی اگر وہ اپنی سینے میں لے کے گزر گئے اور قبر میں چلے گئے تو کیا وہ سب کچھ قبر میں چلا گیا؟ اگر ایسا ہے تو رسول اللہ نے گناہ کیا. استغفر اللہ، میں اس شبد کے اوپر معافی مانگتا ہوں رسول کی، لیکن اگر میں نے کہا اگر رسول نے ایسا کیا تو رسول نے اچھا نہیں کیا. صرف ایک میسج رسول نے دینے کے اندر ڈھیل کی، ڈیلے کیا، تو خدا تعالیٰ کا ان کے اوپر ذرا سا غصے والا فرمان آیا، اے نبی تیرے رب کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ جلدی سے پہنچا دے، نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ تو نے نبوت کا کامج نہیں کیا. تو نبی ڈر گئے، اونٹ کے اوپر سے چھال مار کے نیچے اتر آئے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ نبی اس طرح سے اونٹ پہ سے گر پڑے. فوراً حکم کیا، بلال جی سرکار قافلہ روکو. نبی پریشان ہو رہے تھے، پسینہ نکل رہا تھا، کیونکہ تھوڑی سی اسکولڈنگ ہوئی تھی اللہ کی طرف سے. فوراً قافلہ روکا گیا. حکم فرمایا لوگوں کو بھیجو، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں واپس بلا کے لاؤ. تو گھوڑوں کے اوپر لوگ بھاگ کے جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلا کے لائے اور فرمایا پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے ٹھہرو. اے بلال جی سرکار کچھ پلیٹ فارم بناؤ، مجھے اللہ کی وحی کا میسج دینا ہے. اونٹوں کے اوپر جو لکڑی کے فریم لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر بھار اور وزن وغیرہ سامان لگیج رکھتے ہیں، اونٹوں کے پیٹھ کے اوپر سے وہ چیزیں اٹھائی گئی. پلیٹ فارم بنانے کی جگہ نہیں تھی، ایک جھاڑ بھی نہیں تھا، گھاس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ارد گرد میں کوئی پتھر بھی نہیں تھا. تو اونٹوں کے اوپر سے، اس کو عربی میں کجاوا کہتے ہیں، یہ کجاوے
لکڑی کے فریم تھے، اوپر نیچے رکھ کے، کمبل بلینکٹس وغیرہ رکھ کے، تمبو رکھ کے پلیٹ فارم بنایا، رسول اکرم اوپر چڑھے اور اللہ کا میسج دیا. آپ کو پتا ہے وہ میسج ہماری دعا کے اندر ہے. تیسرے پارٹ میں ہم پڑھتے ہیں. میں نے یہ اس لیے کہا کہ ایک میسج ڈیلے ہوا تو خدا ناراض ہو گیا. تو وہ نبی جس کے اوپر اتنا بہت اترا کہ وہ سارا قرآن میں نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرا ساتھ تو نہیں لے گئے ہوں گے. اور وہ بھی محمد جیسا نبی، سرور کائنات، ایسا نبی کہ تمام نبیوں کا سردار، ایسا نبی کہ وہ اللہ کا حبیب ہے، ایسا نبی کہ جس کے لیے خدا نے یہ زمین آسمان اس کے نور میں سے بنائے. وہ نبی خدا کے پیغام کو دیے بغیر جاوے تو نہیں، تو پھر وہ پیغام ہے کدھر؟ ہم اسماعیلی کہیں تو کہیں، میں تو آپ کو ایسے عالموں کا نام دے رہا ہوں کہ جس کے لیے کوئی سنی آدمی کی طاقت نہیں کہ منع کرے کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے. شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتا ہے کہ رسول اکرم کے اوپر قرآن میں جو کچھ ہے اس سے دگنے سے زیادہ وحی اتری. تو رسول اللہ پھر اس وحی کا کیا کیا؟ جیسے جیسے نبی کے اوپر وحی اترتی تھی مولا علی لکھ لیتے تھے. رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی، 3 دن تک مولا علی گھر سے باہر نہیں نکلے، اور بعض کتابوں میں 3 ویک لکھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر کی خلافت ہو گئی. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ جس کے اندر قرآن کو جمع کیا جائے. وہ کمیٹی کی 2-5 میٹنگیں ہوئیں، 2.25 برس اتر گئے. کچھ ٹرائبز نے حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ دینے کی منع کیا، تو حضرت ابو بکر کی یہ 2-2.5 برس کی خلافت یہ لڑنے بھڑنے کے اندر ادھر ادھر ہی نکل گئی، کوئی ایڈمنسٹریشن ہو نہ سکی، اور حضرت عمر خلیفہ بنا دیے گئے. حضرت عمر نے پھر اس کمیٹی کو ریوائز کیا. اس کے اندر 6 آدمی تھے، ان میں ایک حضرت علی بھی تھے. تو جب حضرت علی آئے تو پوچھا بھائی یہ کمیٹی کیا ہے؟ کہ یا علی یہ کمیٹی بنائی ہے کہ قرآن اکٹھا کیا جائے. تو حضور نے فرمایا یہ میرا قرآن میں نے رسول اللہ کی حیاتی میں سارا اکٹھا کر لیا ہے. نہیں، آپ کا یہ جو قرآن ہے وہ ترتیب کے حساب سے ہے، لیکن ہم کو اس طرح مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، ایسے چون چاں کی گئی، تھوڑی سی ڈیبیٹ وغیرہ ہوئی، مولا علی کتاب بغل میں دبا کے گھر چلے گئے. وہ وہی کہ جو اللہ کی طرف سے حضرت رسول اکرم کے اوپر 23 برس اترتی آئی، سنی عالم کہتے ہیں کہ قرآن سے ڈبل سے زیادہ تھی، تو وہ اس کتاب میں جو علی کے پاس ہے اس میں کمپلیٹ تھی. اور وہ قرآن مسلمانوں نے لینے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت اماموں کا سلسلہ. اگر تم اس میں سے ایک کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. 1400 برس ہوئے مسلمان گمراہ ہو گئے، وینٹ اسٹرے. مت سمجھنا میں آپ کے سامنے اس 4 دیواری کے اندر بول رہا ہوں، 50,000 سنی مسلمانوں کے اندر یہ بول کے آیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے، سنیوں نے لکھا ہے، شیعوں کی کتابیں نہیں. وہ قرآن جو علی کے پاس تھا تو علی کے مرنے کے بعد کہاں گیا؟ حسین کے پاس ہوگا. تو حضرت مولانا حسین شہید ہو گئے تو پھر وہ قرآن کا کیا ہوا؟ تو امام زین العابدین لے گئے اس کو. تو وہ قرآن بھی آج شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے پاس ہے. ہم نے مشنریوں نے مولانا سلطان محمد شاہ کو ایک دفعہ عرض کی کہ خداوند زنزبار کے فرمان کے اندر تو نے لکھا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ وہ علی کا قرآن میرے پاس ہے. فرمایا ہاں میرے پاس ہے. کہ خداوند ہم دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، زمانہ آئے گا میں وہ قرآن ظاہر کروں گا. آئے گا. تو میری عرض یہ تھی آپ کو، یہ چیزیں سب چھوٹی موٹی جو بازو کے اندر برانچز نکلتی ہیں نا، آپ کے علم کو بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی
تاکہ آپ کو علم آپ کا مضبوط ہوئے اور ایمان مضبوط ہوئے. مولا مرتضیٰ مشکل کشا علیہ السلام جس طرح نبی کے زمانے کے اندر کرتے تھے، ایسا حضرت علی علیہ السلام نبی کے بعد بھی دورونی وغیرہ دیتے تھے. وہی دورونی کہ جو اماموں کی طرف سے ہم کو مل رہی ہے وہ اللہ ہی کی دورونی ہے. نبی صاحب چند خاص اسپیشل اصحابوں کے ساتھ، اصحابوں میں بھی درجے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے چار دیواری بند کر کے، میں کہہ چکا ہوں ایک دو واضحوں کے اندر ان کو نیاز پلایا کرتے تھے. رسول اکرم پانی منگاوے اور پانی کے اوپر کچھ پڑھ کے تو حضور اس کا چھانٹا بھی دیتے تھے. نبی صاحب چھانٹا دیتے تھے مگر سب کو نہیں دیتے تھے. کئی لوگ آتے بھی تھے، لوگوں کو تو پتا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی کسی کو پتا لگ جاوے تو نبی صاحب کی مرضی دیتا ہوئے تو دیتے تھے، کبھی منع بھی کر دیتے تھے یا کسی اور کو کہتے تھے. نبی صاحب چھانٹا دیتے تھے، نیاز پلاتے تھے. بھلا یہ جو نیاز ہے جس کو ہم آب صفا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے اعتقاد کے حساب سے ہم کو یہ پیروں نے دی. ایسا نہیں سمجھنا کہ گھٹ پاٹ کے نام سے آپ یوں گم ہو جاؤ کہ بھئی یہ تو ہندوؤں کا پانی ہے، ہندوؤں کی ریت رسم ہے. کیونکہ مسجدوں میں آپ کو گھٹ پاٹ نیاز نہیں ملتا تو آپ یوں سمجھتے ہو کہ ہمارے پیروں نے ہم کو ہندوؤں سے مسلمان بنایا، تبھی ہم کو یہ ہندوؤں کی رسم سکھا دی. ارے دینداروں، ہمارے مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہندوؤں کی ہے. ہمارے مذہب کی تمام چیزیں علی نبی سے چلی آتی ہیں. یہ مکھی کامڑیا جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یوں سمجھتے ہو کہ یہ مکھی کامڑیا 200-500 برس کی بات ہے؟ نبی کے زمانے کے اندر جماعت تھی اور نبی مکھی کامڑیا بناتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں کون مکھی تھا، کون کامڑیا تھا، جماعت بھائی کون تھا، اور پھر اس کے بعد کون دوسرا مکھی تھا، کون کامڑیا تھا، وہ ہماری شاستر میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی مکھی کامڑیا تھے. یہ جو نیاز چلا آتا ہے، جس طرح سے ہم حلال گوشت کھاتے ہیں، اس طرح سے یہ حلال پانی پیتے ہیں. حلال گوشت کیا ہے مومنوں؟ ایک مرغی کو لیا اور اس مرغی کو آپ نے یہیں چھری رکھ کے کاٹ ڈالا، وہ حرام ہے. تو حلال اللہ نے فرمایا میرا نام لو. تو رسول کو پوچھا یا نبی ہم کیسے نام لے رہے؟ فرمایا کہ ایک ہی جھٹکے سے، یعنی ایک ہی وار سے اس کی گردن مت اڑاؤ، جیسے کہ عام طور پہ سکھ لوگ کرتے ہیں. وہ ایک ہی وار کرتے ہیں، گردن اڑا دیتے ہیں، وہ جھٹکا کہتے ہیں. مسلمان اس کو نہیں کھاتے، ہمارے مذہب میں حرام ہے. تو حلال کیسے ہوتا ہے کہ بھئی مرغی یا بکرا کوئی بھی، اس کے پاؤں باندھ دو اور اس کی یہ جو شہ رگ ہے، دھوری نس جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر چھری چلاؤ، لیکن کہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مگر بسم اللہ کہنا پہلے، رحمان رحیم نہیں کہنا. آپ کسی کو کاٹ رہے ہو اور رحمان رحیم کو یاد کر رہے ہو، یہ رحیم کا کام نہیں ہے. بسم اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بس آپ چھری پھرا ڈالو اور وہ اس کو چھوڑ دو. اس کا بلڈ جو ہے نکلنے دو، بلڈ سے بالکل صاف ہو جائے، کیونکہ بدن کی ساری پوائزن ہے وہ بلڈ میں ہے. وہ گوشت کہ جو حلال نہیں کیا ہوا اور یوں ہی گنگڑا کے، یعنی گردن مروڑ کے یا ایک ہی جھٹکے میں سے لگا دیا، یا اس کا خون اس کے اندر رہ گیا ہے، وہ گوشت کھانے سے کینسر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سارا بلڈ پوائزن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے، انسان یا کسی بھی آدمی کا، کسی بھی جانور کا بلڈ حرام ہے. آدمی کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جب کوئی انگلی وغیرہ کے اوپر کہیں زخم لگ جاتا ہے تو کوئی لوگ اپنے لہو کو چوستے ہیں. بھلے چوس لو مگر اس کو پھینک دو، گلے سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، وہ حرام ہے. خود کا گوشت خون نکلا ہوگا اس کو پینا بھی حرام ہے، اور کسی جانور کا خون پینا بھی حرام ہے. اس کے لیے اللہ فرمایا کہ اس کا جو خون ہے اس کو بہنے دو.
اللہ کے نام کے اوپر حلال کیا ہے وہ حلال ہے. اسی طرح سے جس پانی کے اوپر اللہ کا نام پڑا گیا ہے وہ پانی پوتر اور پاک پانی ہوتا ہے. اور خصوصاً جب علی نبی اس کو ہاتھ لگا کے اور پڑھتے ہیں، دم کر کے دیتے ہیں، تو وہ حقیقت میں پاک پانی ہے، وہ پوتر پانی ہے. مولانا علی شاہ مباب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا نیاز ایسی چیز ہے کہ اگر تم کامل ایمان کے ساتھ ایک ہاتھ میں نیاز کی پیالی پکڑو اور دوسرے ہاتھ میں ایک کوئلہ یعنی کولسا چارکول پکڑو تو اس نیاز کی برکت سے یہ کولسا سفید ہو جائے. نیاز کی یہ طاقت ہے. نیاز ہمارے دل کو صاف کرتی ہے. نیاز پینے سے ہماری بیماری جاتی ہے، خصوصاً وہ نیاز، بیماری کے لیے وہ نیاز کہ جب یہ دعا وغیرہ قائم کرنے کی اٹھاپنے کی سب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ ہے نیاز بچ جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کو پلاتے ہیں. علی شاہ مباب فرمایا جب یہ ساری جماعت نیاز پی لے وے، دعا کمپلیٹ ہو گئی، باقی جو نیاز پڑا ہے وہ بیماروں کو پلاؤ گے تو ان کی بیماری دفع ہوگی. یہ الہی چیزیں ہیں. دنیا کے اندر ایسی فورسز ہیں کہ جو فورسز ہم کو نظر نہیں آتی. دنیا کے اندر ایسی فورسز، ایسی طاقتیں ہیں کہ جو ہم سن نہیں سکتے، نہ ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ریزلٹس ہمیں فیل ہوتے ہیں. ایسی طاقتیں ہر زمانے کے اندر رہتی ہیں، اور قدرت کی طاقتیں تو ہیں ہی دینداروں. روحانی چیزیں ہیں جس دنیا کے اندر. یہ ایمان اور اعتقاد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جس طرح انسان ہیں اس طرح جنات ہیں. انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. ہوا کے جانور بھی ہیں، آگ کے بھی ہیں، پانی کے بھی ہیں، مٹی کے بھی ہیں. تو وہ چیزیں دنیا میں ایسی بہت سی ہیں کہ جو انسانوں سے اور بھی زیادہ ہیں. مولانا علی شاہ مباب کے حضور کے اندر یہ نیاز کی باتیں جب ہی نکلتی تھیں تو مولانا علی شاہ مباب جب پیری جامع کے اندر تھے، ان کا پیری جامع بہت لمبا تھا، صاحبی جامع صرف 4 برس رہا. علی شاہ مباب کئی بائیاں اپنے بچوں کو لے کے پیر سلامت کے پاس جامیں تو پیر سلامت کہیں اس بچے کو روز صبح نیاز پلاؤ. ہمارے بزرگ کہتے ہیں گھر کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا ایمان خراب ہے اس کو روز صبح نیاز پلایا کرو. کبھی سچ مچ وہ بہت ہی اپنے مذہب کے ورودھ ہے مگر مولا کی بیعت کی ہوئی ہے اور وہ نیاز پینے کے لیے یوں تیار نہیں تو اس کو چھپ کے پلا دو، پانی میں ڈال کے، کھانے میں ڈال کے. نیاز پینے سے ایمان بڑھتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، بابا فرماتے ہیں کہ تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو اس وقت تم اپنے لیے دعا مانگو، خراب نہیں، اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا مانگو. یا مولا جماعت کے اوپر حاضر ہے، حقیقتی سمجھتے نیاز پیتے وقت تمہیں تھاپیا تمہیں تھپاویا تمہیں دیدہ میں نور کریں نے پیدا، یہ بولنے کے لیے امام نے نہیں کہا. یہ تو نیاز کی گھٹ پاٹ نکالنے کی دعا تھی. علی شاہ مباب اور سلطان محمد شاہ مباب نے ہمیں فرمایا ہے، ہم نے مشنریوں نے عرض کی تھی مولا کے حضور کے اندر، اور ان میں سے جس نے عرض کی تھی الحمدللہ وہ آج بھی جیتا ہے، جعفر علی وزیر، جعفر علی بھلوانی، جس نے بھلوانی بھنڈوڑ کی کتابیں وغیرہ لکھی ہیں، آج بھی ماشاءاللہ وہاں سلامت ہے بمبئی کے اندر، بھلے عمر ان کی بڑی ہو گئی. اس نے عرض کی تھی مشنریوں کی مہمانی میں، کہتے خداوند بہت سے لوگ نیاز کی پیالی ہاتھ میں لی گئے، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، دیری ہو جاتی، پیچھے والے بھی نیاز نہیں پی سکتے، تو خداوند ہم کو ایسی دعا ایک کیپسول بنا دو کہ سب وٹامن اس کے اندر آ جائیں، سب دعائیں آ جائیں. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ کیپسول کا نام دیا. اس نے نہیں کہا، اس نے تو یہ کہا خداوند ہم کو ایسی دعا بتاؤ کہ دین دنیا کی سب دعائیں آ جائیں. امام سلطان شاہ فرمایا جب نیاز کی پیالی اٹھاؤ کہو یا مولا ہم کو حقیقتی سمجھ سے. امام فرمایا جب تم حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو گے دین کی دنیا کی سب دعائیں اس کے اندر آ گئیں. اگر حقیقتی سمجھ ہوگی گناہ نہیں ہوئیں گے، بھول نہیں ہوئے گی، غلطی نہیں ہوئے گی.
نقصان نہیں ہوئے گا، بیماری نہیں ہوئے گی. حقیقتی سمجھ جس کو ملتی ہے وہ ہر پل، ہر لہجہ، ہر بات میں امام کے فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے 1945 کے اندر ایک فرمان تعلیقہ بھیجا. آپ میں سے جو افریقہ والے ہیں آپ کو پتا ہوگا. مولا نے فرمایا کہ 7 برس تک، 7 ایئرز تک میرا یہ فرمان ہر فرائیڈے کو ہر جماعت خانے کے اندر پڑھا جائے. 7 برس تک یہ تعلیقہ پڑھا گیا. اس تعلیقے میں کیا تھا؟ کھانے پینے کی چیزیں تھیں. اس تعلیقے میں یہ تھا کہ تم چائے کافی کم کرو، گوشت کمتی کرو، ویک میں 1 یا 2 دن گوشت کھاؤ، 1 یا 2 دن تم بکرے کی کلیجی کھاؤ، بکرے کے گردے کھاؤ، گاجر کے اوپر سے سنبھال پوروک چھوترا کاڈینے کھاؤ. تو فرمایا کہ گوشت کی غرض سارے گی، تم فریش دودھ پیو، پپائی کھاؤ، لہسن، آدو، ڈونگری کھاؤ. یہ خالی فرمان تھے کہ جو خالی صرف ہماری خانہ خوراکی کے لیے تھے. 7 برس تک یہ فرمان پڑے گئے. دار السلام کے اندر ایک بہت بڑی پیسے والی مشہور بوہرا فیملی ہے. اس میں سے ایک آدمی ایک دن میرے گھر پہ آیا. مجھے کہتا ہے، میرا اچھا دوست تھا، میں ایک چیز کی مانگنی کرنے آیا ہوں، اگر بن سکے تو ضرور مجھے دینا. کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا، کہتا ہے کہ حضرت امام نے جو یہ کھانے پینے کا جو تعلیقہ بھیجا ہے مجھے اس کی کاپی چاہیے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہتا ہے میرے پیٹ میں معلوم نہیں کیا بیماری ہے، 10-12 سال ہو گئے ہیں، یورپ امریکہ تک گیا ہوں، مجھے کچھ فرق نہیں آیا. میرا ایک اسماعیلی دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ ابو علی کے پاس جاؤ اور یہ تعلیقہ لے کے اس کے اوپر چلو. میں نے من میں سوچا اس کے اندر کوئی روحانی چیز، اپنے مذہب کی کوئی پرنسپل کی چیز تو ہے نہیں. میں نے اس کو کاپی کر دی. گھر جا کے اس نے اپنے کچن کے باہر اس کو لگا دیا اور اس کو کہا کہ اس کے حساب سے میرے کو کھانا خوراک دینا. وہ بہت کافی پیتا تھا، چھوڑ دی. پان کھاتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا. تھوڑی سی چائے پینے لگا. کچی پپائی صبح کو کھاوے، دوپہر کو پکی پپائی کھاوے، دودھ پیے، لہسن، ادرک اور یہ ڈونگری وغیرہ جو کچھ مولا نے فرمایا اسی طرح سے وہ کھاتا پیتا رہا. میں تو مسافریوں پہ رہتا تھا. کچھ 7-8 مہینے کے بعد رستے میں ملاقات ہو گئی تو اس کے گٹے تو ٹماٹو کی طرح لال ہو گئے. نیچے گاڑی سے نیچے اترا، مجھے کہا دیکھا مجھ کو، 12 سال میں حیران ہوا ہوں اور 6 مہینے میں کیسا مجھ میں فرق آ گیا. امام کے فرمانوں کے اندر، امام کے کلام کے اندر الہی نور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اصل ہے یعنی ہنی، اللہ فرماتا ہے فی منافع للناس، اس کے اندر انسانوں کے لیے بہت نفع ہیں. نفع کو سنگولر میں نہیں پلورل میں منافع کہا ہے. نفع سنگولر ہے، منافع پلورل ہے. منافع للناس، انسانوں کے لیے ہنی کے اندر بہت فائدے ہیں. رسول اکرم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتے یا نبی تاپ چھوڑتا نہیں مجھ کو. فرمایا شہد کھاؤ، مد کھاؤ. 3 دن کے بعد آیا، کہتے یا نبی ابھی بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا. فرمایا تھوڑا زیادہ کھاؤ. 3 دن کے بعد پھر آیا، یا نبی ابھی نہیں ہوا. فرمایا کھاتے رہو. 1 مہینے کے اندر تندرست ہو گیا. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارے اماموں کے فرمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، دنیا کی چیز ہوئے یا دین کی چیز ہوئے، اس کے اندر الہی نور ہے. تو امام فرمایا جب تم ایسا پیالی اٹھاؤ تو کہو ہم کو حقیقتی سمجھ دے یا مولا. حقیقتی سمجھ سے ہمارے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. نیاز سچ مچ ایمان پیدا کرتی ہے. نیاز پینے سے دل کی کدورتیں دور ہو جاتی ہیں. اگر ہم یہ سمجھ کے پیتے ہیں تو سچ مچ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو نیاز ہے یہ آب شفا ہے. بچوں کو سکھاؤ، اس کو اتنا ادب کرو، اتنا ادب کرو کہ بات چھوڑ دو. ہمارے مذہب کی جو کریا کرم ہیں، ریت رسم رواج ہیں،
اس میں گھٹپاٹ کی کریا ایک بڑی اعلیٰ اور اتم درجے کی کریا ہے. اس میں نیاز میں اسپیشل نیاز بھی ہوتے ہیں جو مولانا حضرت امام فرماتا ہے دیکھو میں تم کو اسپیشل نیاز بنا کے بھیجتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ اس میں حضرت امام نے اپنے حکم سے اسپیشل طاقت رکھی ہوئی ہے. تو اس نیاز کو بچوں کو اس طرح سے بتاؤ کہ بالکل اس کا کوئی بے ادبی نہ ہو, ایک ٹیپا بھی گرے نہیں. اور نیاز کو سرو کرنے والوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی پیالی ایک دم اوپر تک نہ بھرو, کیونکہ جب اٹھانے جاؤ گے تو وہ چھلک جائے گی, اس میں سے 10-20% نیاز گر جائے گا. تو پہلے سے ہی اس کو 75-80% بھرو تاکہ اٹھاتے وقت نیاز گرے نہیں. گرنے سے بے ادبی ہوتی ہے, یہ ڈس ریسپیکٹ ہے اس کے لیے. اور نیاز کو ایک ہی گٹے میں پی جاؤ, صرف گلے کے اندر چلی جائے. مجھے یاد ہے 1945 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ پریٹوریا گئے, ساؤتھ افریقہ. امام سلطان محمد شاہ پریٹوریا گئے 45 میں. ایک آدمی نے ایک لیٹر ٹائپ کیا ہوا تھا, شیشے میں یہاں رکھا. وہ آدمی نے مجھ کو پرسنلی یہ بات سنائی. وہ آدمی آج بھی نیروبی کے اندر بیٹھا ہے, مشہور آدمی. اس کی جب مہمانی کا وارا آیا, گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے مولا کو اس نے خط دیا. امام سلطان محمد شاہ ہمیشہ چشمہ پہنتے تھے, مایوپک تھے. چشمہ نکال کے تو خداوند نے ایسا اپنی آنکھ کے نزدیک کر کے اس کو پڑھا. پڑھ کے مولا کا منہ لال ہو گیا. اس کا بول بنایا کاغذ کا, اس کے منہ کے اوپر مارا, کوٹ کا لیپل پکڑ کے ایسا گھسیٹا کہ گر پڑا, کانپنے لگا. اس نے لکھا تھا کہ خداوند دو باتوں کا چینج فیر فرق ہونا چاہیے, ایک ناندی کا اور ایک نیاز کا. وہ کہتا ہے کہ نیاز ایک ہی پیالی کے اندر سب لوگ پیتے ہیں. کسی کو ٹی بی کی بیماری ہوئے, کسی کو کوڑ کی بیماری ہوئے, کسی کو کینسر ہوئے, ہم کو پتہ نہیں لگتا. خداوند وہ سب آدمی اسی ایک ہی پیالی میں پیتے ہیں. تو ہر آدمی ایک چھوٹی پیالی اپنے کھیسے میں گھر سے لے کے آوے. اس کا سجیشن یہ تھا, گھر سے لے کے آوے اور نیاز سرو کرنے والا اس میں ڈال دے, وہ پی کے چلا جائے. مولا اس کو پوچھتے ہیں میرے کو تم بتاؤ کہ نیاز پی کے کس کو ٹی بی ہوا ہے؟ اب یہ کس کو لاوے؟ اس نے تو ایک سجیشن دیا تھا. صاحب فرمایا ہم کو بتا, صاحب انسسٹ کرتے ہیں کہ تو میرے کو بتا کہ نیاز پینے سے ٹی بی کس کو ہوا, نیاز پینے سے کون بیمار ہوا. درجنے لگا. ماں باپ فرمایا دیکھو سو اینڈ سو اما بیمار ہوئے گا, نیاز پیے گا اچھا ہو جائے گا. اور نیاز جو ہے اس میں روحانی طاقت ہے, اس کے لیے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگے گی بلکہ وہ بیمار بھی اچھا ہو جائے گا. اور دیکھو ایک ہی پیالی میں پینے سے آپس کے اندر اتفاق محبت بڑھے گا, نورانی طاقت بڑھے گی, جماعت ایک اینٹی اور یونٹ بن جاتی ہے. بھلے خدا. دوسری بات تھی ناندی کی, کہ ناندی بند ہونی چاہیے. صرف تھوڑا سا یہ سوکھا میوہ رکھ دو, کیونکہ کوئی آدمی کیسا پکاتا ہے, کوئی آدمی کیسا پکاتا ہے. ماں باپ فرمایا ناندی بند نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی رسم ہے جو بند نہیں ہو سکتی. نیاز جو ہے, نیاز پینے سے سچ مچ بیماری دور ہوتی ہے. نیاز پینے سے من کو شانتی ہوتی ہے. گھر میں بھی نیاز پیو. ہر روز صبح اٹھ کے بچوں کو کہو برش کرو, پہلے اس کو نیاز دو. یہاں ایسے لوگ بھی ہیں ان کی بیسمنٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے بار بنے ہوئے ہیں, وہ صبح برش کر کے صبح آ کے تھوڑی سی بیئر پیتے ہیں, بچوں کو بھی پلاتے ہیں. ان کے نصیب میں نیاز کہاں ہوگی؟ ہماری ایسی فیملیاں بھی ہیں کہ جب کوئی دوسرے یار دوست گیسٹ آتے ہیں نا گھر کے اندر, تو 10-12 برس کے بچوں کو کہتے ہیں کہ تو یہ پیچھے جا بار کے پیچھے, اور وہ بچہ بیچارہ بار مین کا کام کرتا ہے. ارے اسماعیلیوں کہاں جا رہے ہو؟ جن گھروں کے اندر شرابیں ہوتی ہیں
ان کے گھروں کے اندر نیاز کہاں سے ہوئے گا؟ اور جن گھروں کے اندر نیاز پیا جاتا ہے ان گھروں میں شرابیں کہاں ہوں گی؟ یہ نصیب کی باتیں ہیں، یہ عقل کی باتیں ہیں، یہ ایمان کی چیزیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضر امام کے اس سامنے، کیونکہ حضر امام ادھر بیٹھا ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اور یہ حضر امام کے ریپرزنٹیٹیو ادھر بیٹھے ہیں، آپ حضر امام کے گھر پہ بیٹھے ہو، میں آپ کو جھوٹ نہیں کہتا، کبھی بھی میں واعظ کے اندر کبھی گپ نہیں ماری۔ میں آپ کو کہوں کہ ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ نیاز پلا کے جنات اتارے ہیں، بھوت اتارے ہیں میں نے۔ وہ میری کوئی طاقت نہ تھی، میں تو خالی سجیسٹ کرنے والا ہوں۔ وہ نیاز کی طاقت تھی، مگر اونلی ٹو اسماعیلی، نان اسماعیلی کو کبھی نیاز مت دینا، چاہے وہ آپ کے گھر کا آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی اسماعیلی لڑکی نے نان اسماعیلی سے شادی کی ہے، جب تک وہ حضرت امام کی بیعت نہ کرے اس کو نیاز دو گے تو تم کو گناہ ہے، اور کبھی گھر والی نان اسماعیلی ہے تو اس کو بھی نہیں، نیاز نہیں دے سکتے۔ البتہ وائف ہسبینڈ میں سے یا گھر کی فیملی میں سے بلڈ ریلیٹیوز میں سے کوئی نان اسماعیلی ہے تو جماعت خانے میں سے ناندی خرید کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہو، لیکن ناندی لے کے پیورلی اس کو دو، وہ نہیں۔ میرا مطلب سمجھے، میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ گھر میں کوئی نان اسماعیلی ہے، آپ جماعت خانے میں سے ناندی لے کے اس کو بولو جا تم کھا لے، ایسا کبھی مت کرنا۔ لیکن آپ بیٹھتے ہو ساتھ کھانے کے لیے تو وہ بھلے بیٹھ جاتے، لیکن پیورلی ایکسکلوسیولی نان اسماعیلی کو ناندی مت دینا۔ اور نیاز تو بالکل نہیں، نیاز صرف اسماعیلیوں کے لق میں ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ نیاز پینے سے جنات بھوت چلے جاتے ہیں، دوسروں کو کبھی یہ نیاز نہیں دینا، یہ صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ ہندوستان کے اندر مہاتما گاندھی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہندو لوگ تو اس کو بھگوان کا اوتار مانتے ہیں کئی۔ موہن داس کرم چند گاندھی، اچھا مشہور آدمی، عقل والا، سمجھدار، خدا کو ماننے والا تھا۔ کٹیاواڑ کے اندر ہماری جماعت کے اوپر ایک بلیم رکھا گیا۔ ہوا یہ کہ کوئی ایک چھوٹا 6 برس کا بچہ گم ہو گیا، اور اس دن کوئی بڑی رات تھی تو ہمارے جماعت خانے کے اندر گوشت پلاؤ پکایا گیا۔ ہمارے دشمنوں نے ارد گرد پھیلا دیا کہ یہ بچہ کھوجوں نے کاٹ کے آج پلاؤ کھایا۔ دیکھو میری آوازوں میں آپ کو پرانی ہسٹری بھی ملے گی جو ہمیں بہت سمجھنی چاہیے۔ ہسٹری میں بہت سمجھ ہے۔ ہمارے اوپر یہ آروپ لگا اور تھوڑے ہی ٹائم کے اندر ہمارے اوپر یہ ایکوزیشن ساری اکھی کٹیاواڑ میں پھیل گیا۔ کسی انسان کے بچے کو مارنا تو ٹھیک، کھوجوں نے کبھی مرغی حلال نہیں کی ہے، مگر آروپ لگا۔ آخر اس کے اوپر ایک دفعہ کیس ہوا، پانیلی کیس۔ اس کیس کے لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جینا، جو اس وقت قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جینا کو اپنے اسماعیلیوں کی طرف سے بیرسٹر رکھا گیا۔ محمد علی جینا اسماعیلی تھے، موت تک اسماعیلی تھے، انہوں نے اپنا مذہب نہیں بدلایا۔ پاکستان کی آفیشیل کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا کہ وہ کھوجا اسماعیلی تھے۔ اس کے پاس جب گزر گئے تو ان کی بہن فاطمہ جینا کے پاس اسناشری لوگ گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اسناشری تھے، کھوجے بھی گئے۔ تو اس نے کہا وہ تو ساری قوم کا تھا، تو اس لیے اس کو سپریٹلی دفن کیا گیا۔ محمد علی جینا نے وہ کیس جیتا، ہائی کورٹ کی طرف سے اس کا چقادہ آیا، اور اپنے ہریجن پیپر کے اندر، ہریجن نام کا پیپر نکالتے تھے مہاتما گاندھی، اس کے اندر بھی اس نے لکھا
لیکن مہاتما گاندھی کو ایسا ہوا کہ عام مسلمانوں سے یہ خوجے مسلمان جدے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ اس کو بہت خود بدھ ہوئی، اس بات کے لیے جستجو ہوئی. اس نے اپنی اسماعیلی کونسل کے اندر ایک خط لکھا کہ میری اچھا ہے کہ میں آپ کے جماعت خانے میں آؤں اور آپ کی ریت رسم دیکھوں. یہ خط پاس ہوا ریکریشن کلب میں، یعنی ایسوسی ایشن میں. اس وقت ایسوسی ایشن کا نام ریکریشن کلب تھا. گاندھی نے خود ریکویسٹ کی جماعت خانے میں آنے کے لیے. امام کو تار کیا گیا. مولا نے جواب دیا بھلے گاندھی آوے احمد آباد کے جماعت خانے میں. اس وقت وہ احمد آباد رہتے تھے. بھلے آوے مگر اس کے ساتھ مشنری ورتے جی کو بھیجنا. مشنری یوسف ابراہیم ورتے جی، ابراہیم یوسف ورتے جی. ورتے جی مشنری اصل اسناشری تھے اور اسماعیلی بنے. ورتے جی مشنری کو حکم ہوا تو احمد آباد گئے. گاندھی کو جا کے کہا گیا، جمعے کا دن تھا، احمد آباد کے جماعت خانے کے اندر مہاتما گاندھی اور ان کا جو پرسنل سیکرٹری تھا مہادیو دیسائی مشنری کے ساتھ دونوں جماعت خانے میں آئے. اور بھی کچھ آدمی تھے لیکن اس کو مشنری نے بند کر دیا. ایک صرف یہ 2 جنے آئے. اسی طرح سے اس کی جو چالو عادت تھی لنگوٹی باندھی ہوئی اور چلا آیا، لیکن نیچے اس کو پیر دھلائے گئے کیونکہ وہ ننگے پاؤں چلتا تھا. پاؤں دھلا کے اوپر آئے. مکھی کے بازو کے اندر مشنری سب بیٹھے اور گاندھی کو بٹھایا، مہادیو دیسائی کو بٹھایا. آرتی شروع ہوئی. آرتی کا نام سن کے گاندھی کی آنکھیں چمکنے لگی. مہادیو دیسائی کو کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی آرتی کرتے ہیں. آرتی کا مطلب پتہ ہے؟ عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں حمد. حمد پریز. آرتی کا مطلب حمد. الحمدللہ رب العالمین. تمام وقان اس خدا کا جو تمام جہانوں کو پالتا ہے. حمد کو آرتی کہتے ہیں. لیکن لفظ آرتی سنسکرت کا یوز کیا گیا تھا. اے جی آنک واجا واجنتر واجے اکڑت روپ دیکھی دنیا لاج آرتی کیجے نکلنک تنی. بہت اس کو مزہ آیا. نکلنک کا نام آیا، آرتی کا نام آیا. چلو چپ رہا. دعا پڑھی گئی. اس وقت کی جو دعا تھی وہ یہ تھی، ایک مانگ جو اللہ میرے دعا پڑھو مخی صاحب، دعا پڑھو کمریا صاحب، دعا پڑھو اللہ میرے حق نام گنو، مولا علی ایمان جی سانجائے جنا. یہ وہ ہندی دعا تھی. میں ساری دعا نہیں پڑھتا آپ کے سامنے. سجدہ دے بعد میں توبو تخصیصدار بندوں سر سے پھونکنے گئے. ساری دعا پڑھی سنی. جماعت کھڑی ہوئی. تسبیح نکلی پیر شاہ کی. یہ بھی کھڑا ہوا. بیٹھے تو گنان پڑے گئے. 2-4 گنان مشنری نے سلیکٹ کیے تھے، گنان پڑے گئے. اس کے بعد دوسری دعا شروع ہوئی اور گھٹ پاٹ کی کریا ہوئی. اور گھٹ پاٹ کی کریا وہ 21 پاٹ کی کریا. یا شاہ گھٹ پاٹ مانڈیا منڈان مانڈیا تریبور دیوتا آوی نے بیٹھا. پرتم سوامی جی نے کلنکی ناتھ پداریا. سوامی جی ہاتھے پوجیا پوت جنتا آویا میں تو دھرم سے پوجیا. وچن پیریا بھی پدارو شاہ نے کلنکی ناتھ. حق سچا ہے زندہ قائم پایا. مولانا سلطان منشا کا نام لیا گیا. گھٹ پاٹ کے تھام کھولتے کھولتے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. پھر دھوتے وقت پانی جب بھی ڈالتے ہیں تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں، اور پھر جب بھی دھوپ لام دیتے ہیں تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں. ہر ایکشن کے اوپر ایک دعا ہوتی ہے. جب یہ دعا کی چالو ہوئی تو اس کے اندر، اس زمانے کے اندر ہم دعا میں ناد علی پڑھتے تھے. ناد علی پڑھنے کے بعد گھٹ پاٹ کے اندر گوڑی گھولتے تھے.
یا شاہ کنب باندھیا جل رہے جل بنا کنب نہ ہوئے تم گنا نہ باندھیا من رہے گر بنا گنا نہ ہوئے آد کنب سدا اتم اپنا. بہت دھیان سے سنتا رہا. جل بنا کنب نہ ہوئے کنبے باندھیو جل رہے جل بنا کنب نہ ہوئے تم گنانے باندھیو من رہے گربن گنان نہ ہوئے. کیسی اعلیٰ فلسفی ہے کہ جو پانی ہے وہ جو پیالہ ہے کنب ہے, اگر اس میں پانی ہے تو اس کو کنب کہتے ہیں, پانی نہ ہوئے تو خالی پیالہ ہے. تو یہ جو اندر کا پانی ہے وہ باہر کے برتن سے باندھا ہوا ہے, کہیں ٹوٹ جاوے تو پانی نکل جائے گا. تو پانی نے اس برتن کو باندھ رکھا ہے, مگر پانی اگر نہیں تو وہ کنب نہیں ہے. اسی طرح سے تمہارے دل کے اندر تمہارا جو دل ہے تمہارا جو گھٹ ہے وہ کنب ہے, اس کے اندر گنان ہے وہ پانی ہے. بہت اچھی فلسفی. پھر اس کے اندر آگے آتا ہے سگرا ہوے سو بھر بھر پیوے نگرا جائے پیاسا. چلو گھٹ پاس ختم ہوا. مکھی کامڑیا کہنے لگے مشنری صاحب کو چلو نیاز پئیں. مشنری نے گاندھی کو نہیں کہا کہ چلو نیاز پئیں. اٹھے تو گاندھی بھی اٹھا, مہادیو دیسائی بھی اٹھا. مکھی صاحب نے اٹھ کے کامڑیا کے پاس سے دعا کرائی. اس کے بعد مشنری نے دعا کرائی. تو اس نے گاندھی مہادیو دیسائی کو کہتا ہے من 1 روپیہ آپ تو مشنری نے بولا کیا ہے؟ کہتا ہے میں بھی دعا کراؤں اور یہ گھٹ پاٹ پاول پیوں. تو اس نے بولا یہ تمہارے لیے نہیں ہے. کیوں میں نہیں پی سکتا؟ مشنری نے کہا نہیں, یہ تو ان کے لیے ہے کہ جس نے آج شاہ سلطان محمد شاہ وہ زمانے کے امام کا نام دیا, نقلن کی اوتار کی جس نے بھیٹنا کی ہوئے, یہ اس کو پینے کا حق ہے. ہاں ایک ہوکا نکالا, ہاں تمہیں کی دوں سگرا ہوئے تو بھر بھر پیوے نگرا جائے پیاسا. ہوں نگرو چھو. کہا اس نے تم سگرے ہو, ہوں نگرو چھو. ساری جماعت کھڑی رہی, اوبے گنان پڑے گئے. سنتا رہا. کہتا ہے اس کو نیچے اتر کے کہ میں جو کبھی پبلک لیڈر نہ ہوتا تو شاید میں اسماعیلی بنتا. اس کے بعد اس نے اسماعیلیوں کی بڑی عزت کی, بہت عزت کی, بہت قدر کی. امام سلطان محمد شاہ کی بہت عزت کرتا رہا. کبھی آپ کو یاد ہوگا تو ایک فوٹو ہے, امام سلطان محمد شاہ بیچ میں کھڑے ہیں, رائٹ سائڈ کے اوپر گاندھی کھڑا ہے, لیفٹ سائڈ کے اوپر سروجنی نائیڈو کھڑی ہے. میں نے آپ کو بات یہ اس لیے بتائی دینداروں, وہ آج گھٹ پاٹ کی دعا نہیں ہے, لیکن اس گھٹ پاٹ کی دعا کا میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے. وہ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کبھی آپ کو میں بتاؤں گا. اس کے اندر اتنی فلسفی ہے, اتنی فلسفی ہے, اتنی روحانیت ہے کہ بات چھوڑ دو. زمانہ بدل گیا, ٹائم ہمارا فیکٹر بن گیا, اس کے لیے وہ لمبی دعا نکال ڈالی اور خود ہمارے اندر سے لوگ چوں چوں کرتے رہے. سلطان محمد شاہ کو کہنے لگے اس میں ہندو پنا ہے, اس میں ہندو پنا ہے, اس میں ہندو پنا. اچھا نکال ڈالو, اچھا نکال ڈالو, اچھا نکال ڈالو, اچھا نکال ڈالو. معلوم نہیں یہ نکال ڈالو کا اینڈ کب آئے گا. تو یہ جو نیاز ہے آب صفا, یہ نور کا پانی ہے جو ایمان بڑھاتا ہے بلکہ بے ایمانوں کو ایمان دیتا ہے, بھوت پلید کو دور کرتا ہے, من کو راحت دیتا ہے, من کی ٹینشن دور کرتا ہے, من کا جلاپا اور مجھارا دور کرتا ہے. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے, برکت ملتی ہے. ہم نے نیاز پی لیا تو بازو میں پھر ہم کو سکریت ملتی ہے. سکریت اب آج دیکھی نہیں, معلوم نہیں کیسی ہے سکریت. ہماری بھائیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑے سے بادام ڈالو, پستے ڈالو, خشخش ڈالو, ڈیکوریٹ کرو اس کو. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پیر نے جو کہا ہے ایسا عمل کرو. بالکل بادام پستہ چلغوزے وغیرہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے.
پیر نے کہا ہے کہ کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن، دودھ ڈالو، کھنڈ ڈالو، گھی ڈالو، روا آٹا ہے وہ ڈالو، اور جب یہ پورا ہو جاوے، پک جاوے، سیرا بن جاوے تو نیاز ڈالو تو یہ سکریت ہو گئی۔ یہ جو سکریت ہے بہت تھوڑی دو۔ نیروبی کے اندر پارک لینڈ کا جماعت خانہ ہے، ایک دن میں صبح جماعت خانے گیا، اس نے میرے کو سکریت دی، میں اس کو 2 دفعہ دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے کو ناشتہ نہیں کرنا، واللہ ایک پلیٹ جتنی اتنی سکریت۔ ابھی سکریت میری خود کی مانتا ایسی ہے کہ مل گئی مولا کے گھر میں سے جو چیز اس کو واپس مت دو، جھرا ہوئے سکریت ہوئے۔ مولا نے آپ کو جو دیا ہے، وہ جو چھوکرا بیٹھا ہوا ہے دینے والا، ادھر چھوکری بیٹھی ہے، اس کا چمچا نہیں ہے، چمچا حضرت امام کا ہے، وہ امام کی طرف سے بیٹھا ہے، نیاز پلانے والا، سکریت دینے والا۔ جو کچھ بھی اس جماعت خانے میں ہوتا ہے وہ امام کی طرف سے ہوتا ہے۔ مکھی صاحب کہتے ہیں خانہ ودان، تو وہ مکھی کی خانہ ودان نہیں ہے، وہ امام کی خانہ ودان ہے۔ مولا نے جو کچھ بھی دیا ہے، جماعت خانے میں جو ملا ہے وہ لے کے واپس مت دو، ڈس ریسپیکٹ ہے اور گناہ ہے۔ ابھی میں نے لے تو لی، تو کھائی میں نے، پھر دوپہر تک بھوک نہ لگی۔ سکریت اس طرح مت دو، تھوڑی بناؤ۔ معلوم ہے سکریت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک بادام ہے نا، بادام، آمنڈ، اتنی سی سکریت رکھو۔ آپ کا ادھر کوارٹر ہے، 25 سینٹ کا کوارٹر ہے نا، اس کے اوپر کتنی سکریت آ سکے اتنی سکریت دو۔ ایسا لیا سیدھا منہ کے اندر چلی گئی۔ جب یہ بہت سے سکریت دیتے ہیں، چھوٹے بچے اچھی طرح کھا نہیں سکتے، کھاتے کھاتے تھوڑی گرتی ہے، آپ کے کارپیٹ بھی خراب ہوتے ہیں۔ چلو کارپیٹ تو جہنم میں گئے، نوے بھی آ جائیں گے، لیکن سکریت کا اپمان اور بے ادبی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ کون لائے گا واپس؟ اتنی تھوڑی سکریت دو کے لے کے فوراً منہ میں ڈالو۔ اتنی بہت سکریت دو گے تو جو ڈائبٹک ہیں وہ بیچارے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ معاف کرنا، میں کسی کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ اندر ویسٹ پیپر باسکٹ کے اندر سکریت پڑی ہوئی دیکھی ہے، ونڈوز کے اوپر پڑی ہوئی دیکھی ہے، پلرز کے پاس پڑی ہوئی دیکھی ہے، باہر پھینکی ہوئی پڑی ہوئی دیکھی ہے۔ میں نے خود اس طرح سے سکریت اٹھا کے جماعت کو میں نے دکھائی ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت تھوڑی سکریت دو، تھوڑی سکریت بناؤ۔ سکریت تو صرف انگلی کے اوپر لے کے اگر ہم چاٹ لیں تو بھی بس۔ سکریت تو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، وہ کچھ ناشتہ کھانا کا نہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح نیاز چھوٹی پیالی ہے، اس طرح سے سکریت بھی بہت تھوڑی ہونی چاہیے، اور سکریت کے اندر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، بادام پستہ وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ اور سکریت کے اندر ایک سمبولک لیسن ہے۔ دیکھو کھیر ہے نا، جس کو ہم دودھ کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں کہ تم دودھ کی طرح نرمل بنو۔ دودھ جو ہے وہ ایسا سفید ہے کہ اپنے اندر کوئی بھی خرابی کو ٹالریٹ نہیں کرتا۔ دودھ کی طرح پوتر بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے بنو۔ تمہارے اندر کڑواس اور اریٹیشن، غصہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کھنڈ کی طرح میٹھے بنو کہ تم سے بات کرتے وقت لوگوں کو مزہ آئے۔ لیکن چال باز لوگ بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں، ایسے میٹھے نہیں، سچے میٹھے، پریم والے۔ گرد جو گھی ہے، گھی کبھی ٹھنڈی کے اندر جم جاتا ہے، لیکن خالی انگلی لگاؤ تو پگھل جائے گا۔ گھی جو ہے نا آبسٹینیٹ نہیں ہے، گھی ضدی نہیں ہے، سٹبن نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تم بھی گھی کی طرح نرم بنو، تمہارے اندر آبسٹینیسی، ضد وغیرہ اور سٹبننس نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں کوئی نیک بات کہے تو مان لو، جانتے ہوئے کہ بھی یہ سچ کہہ رہا ہے، پھر بھی اپنی ہینکڑ بتانے کے لیے ضد کی خاطر آدمی اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ مومن ایسا نہیں، مومن تو سچی بات سن کے اپنی بھول قبول کر لیتا، ابھی میری بھول ہو گئی۔ گھی کی طرح بنو۔ بھوجن جو ہے وہ آٹا، دیکھو آٹے کو پانی میں ڈالتے ہو، پھر اس کو گوندھ کے آگ پہ رکھتے ہو، وہ بیچارہ پانی کی ٹھنڈی بھی برداشت کرتا ہے، پھر آگ کی گرمی بھی برداشت کرتا ہے، یہ خود جلتا ہے۔ بھوجن یعنی آٹا خود جل کے
تمہارا پیٹ بھرتا ہے۔ پیر کا کہنا یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو خود دکھ اٹھا کے دوسروں کا بھلا کرتا ہے۔ مولانا حضرت امام کے فرمانوں کے اندر بہت ہے، بیت الخیال کے فرمانوں میں بھی ہے، ظاہر فرمانوں میں بھی ہے۔ مولا فرمایا کہ تم مومن ایسے ہو کہ تم جماعت کے اندر سے کوئی بھی تمہارے پاس دکھی آئے، گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ہم۔ مومن وہ ہے کہ جو خود دکھ اٹھا کے دوسرے کا بھلا کرے، جیسے کہ آٹا خود جل کے پکتا ہے پھر تمہارا پیٹ بھرتا ہے۔ کھیر کھنڈ گرت بھوجن امرت جو نیاز ڈالتے ہیں وہ روحانیت اور ڈیوینٹی ہے۔ مومن کا دل ہمیشہ نیاز کی طرح پاک اور پوتر رہتا ہے۔ یہ ہے نیاز کی سمبولک لیسن کہ جب ہم نیاز پیتے ہیں اور سکریت کھاتے ہیں تو ہم کو یہ لیسن پیروں کی طرف سے ملتا ہے۔ مومن ایسا ہونا چاہیے۔ مومن تیجے ٹوٹی یار ساندھے۔ مومن ایسا ہے جو دوسرے کا دکھ اٹھا لیتا ہے۔ تو ہمارا اسماعیلی دین اور مذہب جو ہے دینداروں، وہ نبیوں کا دین اسی لیے کہا گیا کہ تمام اچھائیاں ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے، دوسرے مذہب نے بھی سکھائی ہیں، لیکن ہمارے مذہب کے اندر تو ایکسٹرا پریشر دیا گیا ہے نیک اعمال کرنے کا۔ آج میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، مولا آپ کو سکھی آباد کرے، مولا ایمان کی سلامتی دے دے، مولا حقیقتی سمجھ دے دے، دن دنیا کے اندر آپ کو آباد کرے، مولا آپ کو 10 سکریت میں پورا رکھے۔ یہاں سکریت کا مطلب نیک اعمال ہیں۔ مولا آپ کو عبادت کا شوق دے دے، مولا اپنا فرمان بردار مومن بنائے، جملے جماعتوں کتب قبیلوں میں صلاح محبت اتفاق دے دے۔ مولانا حضرت امام ہر مشکل آپ کی دور کرے، ہر بلا دور کرے، ہر تکلیف دور کرے، ہمیشہ دین میں دنیا میں چڑھتی کرے، ظاہر باتوں دیدار نصیب کرے۔ جھروالا جنان مہا رس بھن تیر مرا مومن بھائی تم امیراس بانے پدھار